دے دیا کہ جی 2 دن میں استعفیٰ دیں ورنہ اکتوبر میں لاک ڈاؤن ہوگا, کوئی آئے نہ آئے میں پہنچوں گا. کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ پہلی ایک چند جملے مجھے ضرور کہنے دیجیے گا جو سلیم بخاری صاحب نے کہا, جنگ لگے گی جب تو ڈیفینیٹلی بھارت لوزر ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں, اور جنگ جیسی ہم لڑیں گے یہ بھارت کو پتہ چل جائے گا اور پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بھائی جان دعا کریں جنگ نہ ہو. ایران عراق نے جنگ لڑی, کیا حاصل کر لیا؟ شام نے جنگ لڑی, کیا حاصل کر لیا؟ عراق نے جنگ لڑی. ایک صدام ہوتا تھا جس کے اگر ہم پر مسلط ہوئی عراق کو صدام ہوتا تھا, ہم نے اپنے بچوں کے نام صدام رکھے تھے, اور پھر کیا ہوا؟ افغانستان آپ دیکھیں, امریکہ بھی اب مذاکرات کر رہا ہے, اور افغانستان بھی ایک ملا عمر اور ایک اسامہ بن لادن. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم خود کو عراق لیبیا کے طور پر دیکھیں اور جو بھارت ہے اس کو امریکہ کے طور پر نہیں بھائی جان نہیں, دیکھیے یہ نہیں, بالکل بھی نہیں. آپ دیکھیے, آپ کے نیوکلیئر ہیں والے ہیں, آپ پہ زیادہ ذمہ داری ہے, آپ کی فوج ہے, آپ کے لوگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. 75 کی آپ نے جنگ لڑی, آپ نے شملہ ہو گیا. 71 کی جنگ لڑی, آپ نے تاشکند کر لیا. 65 کی جنگ لڑی, شملہ ہو گیا. 71 کی جنگ لڑی, تاشکند ہو گیا, اور کارگل ہوا تو کلنٹن ہو گیا. اور اس کے علاوہ اب اس کے بعد آپ یعنی سب سے جنگ کسی مسئلے کا دنیا میں حل نکلا ہے تو مجھے بتا دیں. اچھا لیکن بٹی صاحب روشنی ڈال دیں, اب ظاہر ہے کہ آپ نے اس ٹاپک پہ بات کر لی ہے, تو مجھے سوال ذرا اسی سے ریلیٹڈ پوچھنے دیں. میرا سوال یہ ہے کہ جنگ ہم کرنا نہیں چاہتے, obviously ہم چاہتے ہیں کہ امن رہے خطے میں, لیکن بھارت بات کرنا نہیں چاہتا. اب تو وزیر اعظم صاحب نے نیو یارک ٹائم سے بات کرتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جنگ کے حوالے سے وزراء روز بیانات دے رہے ہیں, تو آخر ہمارے پاس تیسرا آپشن کیا آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس وقت؟ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, آپشنز نکلتے ہیں, آپشن نکالنے پڑتے ہیں. آپ کی سفارتکاری, آپ کی بیک ڈور ڈپلومیسی, آپ کی کل جنگ لگے گی نا خدا نہ خواستہ, یہ سارے دنیا جو کہہ رہے ہیں کہیں گے بھائی جس کا ہیرو ٹیپو سلطان اس نے مروانا ہی تھا, الیکٹڈ تھا نا, مروا دیا. سلیکٹڈ ہوتا تو ایسے کیسے ہم کرتے؟ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی, کوئی سفارتکاری, کوئی فلانا, کوئی آخری آپشن, کوئی شک نہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو کریں گے سارا کچھ, وہ اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جنگ سے پہلے جو جنگ کے کرتے ہیں, پلیز ان وزراء کو, ان لوگوں کو کچھ چند گاڑیاں دیں جو 4x4 ہوں, اور ان کو کہیں سری نگر پہنچیں, ہم آ جاتے ہیں, ان کو آ کے جوائن کر لیں گے. جو اتنی جلدی میں ہیں یا اتنی جلدی ان کو نجومی اور طوطا فالیں کرنے کی ضرورت ہے, یہ کوئی عام بچوں کا کھیل نہیں ہے. آپ دونوں نیوکلیئر پاور ہیں, آپ اس طرح نہ کریں, اس طرح قوم کے ساتھ نہ کریں. آپ 30 ارب روزانہ کھائے, آپ کا خرچہ, اس کے بعد 100 سال. ہاں کشمیر اگر لڑ کے آپ نے لینا تھا 70 سال, آپ کیوں انتظار کرتے رہے؟ بزور بازو لے لیتے. یہ 370 اور 35 سے پہلے بھی کرفیو تھے, پہلے بھی برہان الدین وانی شہید ہو رہے تھے, پہلے بھی ظلم ہو رہے تھے, پہلے بھی سمجھوتا ایکسپریس والا اور گجرات والا اور قاتل ڈکلیئرڈ فاشسٹ مودی تھا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو آپ لڑ لیتے, آپ کر لیتے, آپ کو موقع بھی ملے تھے. لیکن پھر کہہ رہا ہوں, یہ جو ملک ہوتے ہیں, جو ملک آگے جاتے ہیں, وہ کوئی نہ کوئی رستہ نکالتے ہیں. ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں, 25 دن ہو گئے ہیں. آج وہ وال اسٹریٹ جنرل کہہ رہا ہے کہ مقبوضہ وادی کے ہسپتال قبرستان بھر رہے ہیں, کوئی ڈاکٹر نہیں مل رہا. گارڈین اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل یعنی حاملہ عورتیں اور دوائیاں مک گئی ہیں, راشن مک گیا ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں, ان کے لیے لڑیں گے, ان کے لیے مریں گے. بالکل کوئی شک نہیں. ہمارا تو شہر ہے نا, شہر کا اسی سے ریلیٹڈ سوال مشرف صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. پہلے بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو کرنی ہیں, جو کرنی چاہیے. مشرف زیدی صاحب, سر ذرا یہ فرما دیجئے گا کہ اب ظاہر ہے کہ ہم تو تمام ہیلے بہانے کر رہے ہیں, آپ نے اب یہ آپشن دیے کہ یہ ان کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے, تو حکومت کس سائٹ پہ سوچ رہی ہے؟ حکومت کی اس وقت سوچ آپ کو کیا دکھائی دیتی ہے؟ وہ ان آپشنز پر غور کر رہی ہے اب تک, کیونکہ اٹس آلریڈی بین ٹو لیٹ. اگر کشمیریوں کے ہم پلائٹ کے حوالے سے بات کریں, میرا نہیں خیال اسحاق کے ابھی ٹو لیٹ ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ ایکچولی حکومت کی اس وقت تک جو پیش رفت ہے, سر پاکستان اور انڈیا کے تناظر میں بات کریں تو چلے نہ ہو لیٹ, لیکن کشمیری جو 72 سال سے بھگت رہے ہیں, 70,000 سے زائد جانوں کی قربانی دے چکے ہیں, 25 دن سے وادی جیل میں بنی ہوئی ہے, تبدیل ہوئی ہے, تو obviously ان کے لیے تو لیٹ ہے نا سر آلریڈی.
بالکل ہے، اور لیکن وہاں پر جو اقدامات ہیں وہ پاکستان نے نہیں کیے. پاکستان نے تو اپنی پوری جو ہے جتنی بھی وہ جان لگا کر زور لگا کر کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. لیکن دو چیزیں بڑی میں سمجھتا ہوں، اور ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھنا بڑا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ جیسے بھٹی صاحب نے بھی فرمایا اور بخاری صاحب نے بھی، جنگ تو میں سمجھتا ہوں آؤٹ آف دا کویسچن ہے. میں ایک شاید سخت جملہ بولوں جس پہ فوراً جو ہے شاید ریاکشن بھی ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بولنا ضروری ہے، کیونکہ ہماری معیشت اتنی کمزور ہے، اور کیونکہ ایسے کئی ممالک جن کے بارے میں ہم شکایات سے بھرے ہوئے ہیں آج کل، انہی ممالک کے پاس جا کے ہمیں اس جو معیشی کمزوری ہے اس کو پورا کرنے کے لیے انہی کے پاس جانا پڑتا ہے. تو یہ ہمیں تسلیم کرنے میں کترانا نہیں چاہیے کہ بنیادی طور پہ ہم ایک کمزور ملک ہیں. یہ اب تو آپ کیوں گھبرا رہے ہیں کہتے ہوئے؟ آج وزیر خارجہ کا سٹیٹمنٹ پڑا ہوا ہے، وزیر خارجہ نے کہا کہ غالباً میری پوری بات شاید ہماری کمزور معیشت کو دیکھتے ہوئے بھارت نے یہ وار کرنے کی کوشش کی ہے. اب آپ کنٹینیو کیجئے سر. نہیں آپ وہ الگ اس سے ابھی ڈیل کر لیتے ہیں، لیکن اب میں آپ کو جو پریزنٹ کر رہا ہوں اس پہ ذرا غور کیجئے کہ ایک کمزور ملک ہوتے ہوئے 50 سال بعد یو این سیکیورٹی کاؤنسل پہ انفارمل کنسلٹیشن کون کراتا ہے؟ پاکستان. ایک کمزور ملک جو 1997 اور 98 اور 99 سے کہیں زیادہ آج کمزور ہے، اس کے کمزوری کے باوجود آپ نے ایک امریکی صدر سے پہلی دفعہ کشمیر کا لفظ ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ اس کے منہ سے نکلوایا، جس میں اس نے ثالثیت کی پیشکش کی، اور ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ پیشکش جو ہے وہ ریپیٹ کی. اور پھر جب مودی کے ساتھ بیٹھا تو آپ نے کیمرہ پہ دکھانے کے لیے تو دکھا دیا کہ وہ تالی پہ تالی بجا رہے ہیں، لیکن اس نے ادھر ثالثیت کی اور مودی نے اس کو ایشورنسز دیں. تو یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے 20-25 سال میں کہ امریکہ جو ہے وہ ایکٹیولی اس میں انٹر کر گیا ہے. پھر بھٹی صاحب نے خود جو ہے یہ آپ کو گنوائے وہ اخبارات جو کبھی جن کو صرف ان کی انٹرنیشنل خبروں میں پاکستان کی برائیاں ہوتی ہیں، اور ان کا کوئی کام نہیں ہے اس خطے میں سوائے ہر چیز کو پاکستان پہ بلیم کرنا. آج کل کیا پچھلے 3 ہفتوں سے مسلسل ان میں کہانی جو ہے وہ نیو یارک ٹائمز ہو، وال اسٹریٹ جرنل ہو، کہانی یہ کہ ظلم کیا ہو رہے ہیں کشمیر میں. کہنے کا مقصد یہ کہ اگر ہم یہ پریٹینڈ کریں کہ کشمیر پہ کچھ نہیں کر رہا کوئی یا پاکستان فیل ہو گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے. جو پاکستان کردار افغانستان میں ادا کر رہا ہے اس وقت اور اس کی جو ویلیو ہے وہ گارنٹی کرتی ہے کہ امریکہ اس ایشو کے ساتھ انگیج رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اقدام ہے باہر نکلنے کا آدھے گھنٹے کے لیے، اس پہ ٹھیک ہے لوگ طنز بھی کر سکتے ہیں، شاید بہترین آئیڈیل سلوشن نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسی سلوشن ہے کہ ڈومیسٹکلی ہم انگیج رہیں گے، اور یہ کرنا چاہیے ہمیں کیونکہ وزیر اعظم نے کہا ہے تو ہم کریں گے انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ یہ جو ڈپلومیسی ہے اس کو آپ نے ریمپ اپ کرتے رہنا ہے. آخری بات، آپ نے 2 چیزیں جو ہے دنیا میں باور کرانی ہے. سب سے پہلے یہ کہ لفظ کشمیر جو ہے وہ دنیا کے ہر کونے میں ہر لب پہ جو ہے آپ نے لے کے آنا ہے، تاکہ ہندوستان کو یہ یاد رہے کہ جب وہ یہ چیزیں کرتا ہے تو اس کی ایک کاسٹ ہے. دوسرا، آپ نے آر ایس ایس اور بی جے پی کی اصل آئیڈیالوجی کو بے نقاب کرنا ہے، کیونکہ وہ آبویس نہیں ہے. مغربی شہروں میں، مغربی دارالخلافوں میں لوگوں کو نہیں پتا کہ آر ایس ایس ایکچولی کیا ہے. یہ جو نقاب ہٹانا ہے یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے بھی ڈپلومیسی اور